السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، پس بے شک اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورت کی ایک چھوٹی سی آیت لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے 2 کام دنیا میں کرنے کا حکم دیا اور آخرت کے دن اسے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ 2 کام کر گیا، اس کے لیے آخرت کا بدلہ اچھا ہے، یعنی ٹھکانہ جنت دے دیا۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ آئیے ہم اس کام کا پتہ لگاتے ہیں۔ پہلا وہ کام، خوف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ حساب و کتاب کا ڈر، یعنی جو ڈر گیا وہ اپنے رب کے آگے کامیاب ہو گیا۔ جو کامیاب ہو گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سامعین اکرام، ایک بنی اسرائیلی روایت آتی ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر راکھ کر دینا، پھر اس راکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک حصہ پہاڑوں میں دے دینا اور دوسرا حصہ دریا میں پھینک دینا، تیسرا حصہ ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا، فوت ہو گیا۔ گھر والوں نے، رشتہ داروں نے ایسے ہی کیا، اس کو جلایا، اس کے راکھ کے 3 حصے کیے، ایک ہوا میں اڑا دیا، دوسرا پانی میں پھینک دیا، تیسرے کو پہاڑوں میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی راکھ کو اکٹھا فوری سے کیا اور اسے کھڑا کر لیا اور پوچھا، اے میرے بندے، بتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے تھے، اس لیے میں تیرے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تیرے حساب سے ڈرتا تھا۔ تو اللہ، اس ڈر سے میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ اگر راکھ اڑا دو گے، نہ راکھ ہوگی، نہ میں رب کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا۔ تو اللہ نے صرف اس کو اپنے آگے ڈر کی وجہ سے، کھڑا ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ سامعین اکرام، دوسرا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے روکے رکھا، یعنی جو نفس نے کہہ دیا وہ کام نہ کیا، بلکہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے حساب کتاب کے دن سے ڈر گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ فلاں رشتہ داروں میں شادی آ رہی ہے تو میں وہاں میری فلاں کزن آئے گی، یا میرے رشتہ دار وہ آئے گا یا وہ آئے گی، اس کے بال کھلے ہوں گے، اس کی ماڈرن ڈریسنگ ہوگی، میں اس کے جیسا ڈریس پہن کے جاؤں گی، بال ویسے کھولوں گی، ریشمی تنگ کپڑے پہنوں گی۔ نہیں، بلکہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو روک لیا اور فوری سے یاد کیا کہ جنت میں قیمتی اور ریشمی لباس کے بارے میں سوچنے لگا اور اپنی ایسی بری خواہشات کو پس پشت ڈال دیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور بیٹی بن کر شریعت کے مطابق لباس پہنا، اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ جو میرے آگے میرے حساب دینے سے، حساب کی وجہ سے یا دینے کی وجہ سے وہ ڈر گیا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں دنیا میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت دے دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کا وارث بنائے اور دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے سامنے خوشی کا سبب بنے اور ہم اس سے خوش ہوں اور وہ ہم سے خوش ہو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔